حلیمہ یعقوب نے 2011 میں سنگاپور کی سیاست میں قدم رکھا۔ 2013 میں وہ سنگاپور کی پہلی خاتون اسپیکر منتخب ہوئی اسمبلی کی۔ سیاست میں آنے سے پہلے تقریباً 30 سال تک وہ ٹریڈ یونین سے وابستہ رہی۔ حلیمہ یعقوب سنگاپور کی 52 سالہ تاریخ میں 14 ستمبر کو حلف اٹھانے والی پہلی خاتون صدر بن گئی ہیں۔ حلیمہ پاکستانی طاقتور سیاسی خاندانوں کی طرح کسی طاقتور سیاسی خانوادے کی بیٹی نہیں کہ جن کی پیدائش پر انہیں اقتدار کی گھٹی دی گئی ہو۔ نہ ہی وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی، نہ ہی ان کی تربیت کسی وزیراعظم یا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کی گئی، اور نہ ہی انہیں سیاست باپ دادا کی طرف سے وراثت میں ملی، بلکہ وہ سخت مشکلات اور مسلسل جد و جہد کے بعد سنگاپور کے اس اعلیٰ ترین عہدے تک پہنچی ہیں۔ حلیمہ سنگاپور میں کام کرنے والے ایک غریب چوکیدار کی بیٹی تھیں۔ جب وہ صرف 8 سال کی تھیں تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حلیمہ کی ماں نے اپنے 5 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کھانے کا ایک سٹال لگایا۔ 8 سالہ حلیمہ کسی مزدور کی طرح صبح سے رات تک اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی، گاہکوں کو کھانا پیش کرتی، میز صاف کرتی اور برتن دھویا کرتی۔ جب وہ سیکنڈری میں زیر تعلیم تھی تو اسکول سے مسلسل غیر حاضر رہنے کی وجہ سے کلاس ٹیچر نے اسے اسکول سے نکال دینے کی دھمکی دی، کیونکہ وہ زیادہ تر وقت کھانے کے سٹال پر اپنی ماں کی مدد کرنے میں گزارتی۔ حلیمہ یعقوب کی اس کامیابی پر سنگاپور کے وزیر اعظم نے انہیں کن شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ Madam President, your story reflects the Singapore story. How we have come this far together and what we aspire to be as a nation. You have overcome difficult challenges in your life. Your early years were of hardship and deprivation. But you studied and worked hard to get a good education and a steady job to support your family. In time, you achieved success, but you never forgot the poverty of your childhood. In Singapore, no matter where we begin in life, if we work hard, we will have ample chances to do well. Madam President, you bring to the presidency a heartfelt concern for your fellow citizens, a strong sense of duty, and a sterling record of public service. ایک غریب گھرانے کی یتیم بچی جب صدر منتخب ہوئی سنگاپور کی تو اس میں فرعونیت یا رونق پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ 6ٹھی منزل پہ اپنے خاندانی گھر میں اپنے فلیٹ میں بطور صدر رہے گی۔ I live on the 6th floor, and when I come back from work, I climb up the 6th floors. And I think the standing grounds is very big, so that gives me a chance to walk around and exercise further and keep myself fit. Yeah. Madam, everyone is very concerned where will you be staying after this. Well, I'm still staying in Yishun, as you can see. There were a lot of journalists just now also, waiting for me on the ground floor. They were there yesterday also, so they all know that I'm still staying there. سنگاپور کی نو منتخب صدر اپنے 4 کمروں کے فلیٹ میں اپنی زندگی گزاریں گی بطور صدر، اور ان کے گھر کے باہر سیکیورٹی کا لاؤ لشکر نہیں ہے، بلکہ صرف 2 پولیس اہلکار ہیں جو ان کے فلیٹ کی سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ اب ذرا آپ کے سامنے جس ملک کی وہ صدر منتخب ہوئی ہیں، وہ ملک آج ترقی کی کس معراج پر فائز ہے، آپ کی ذرا اس کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنگاپور جو پاکستان بننے کے تقریباً 18 سال کے بعد آزاد ہوا، اگست 1965 میں سنگاپور کبھی نو آبادیاتی دور کی ایک پسماندہ بندرگاہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے 50 سال کے اندر بڑے پیمانے پر اقتصادی ترقی اور خوشحالی حاصل کی کہ وہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو پیچھے چھوڑ گیا۔ برطانوی راج میں سنگاپور جاپانی طوائفوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں سینکڑوں کعبہ خانے تھے۔ سنگاپور کے پاس کوئی معدنیات اور قدرتی وسائل نہیں تھے۔ سنگاپور کے پاس دنیا کو بیچنے یا صنعتی ترقی کے لیے خام مال نہیں تھا۔ وہاں لوگ غربت کے باعث جھونپڑیوں میں رہائش پذیر تھے۔ سنگاپور کی قیادت نے آزادی کے فوراً بعد ملک اور قوم کو ترقی کے لیے ایک کر دیا، اور آزادی کے صرف 23 سال کے عرصے میں 1988 تک 62% شہریوں کو حکومت کے تعمیر کردہ فلیٹس میں منتقل کر دیا گیا، جہاں 50 سال پہلے لوگ جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، آج اسی سنگاپور میں 90% سے زائد عوام اپنے ذاتی گھروں میں رہتے ہیں۔ 1965 میں جس سنگاپور کی فی کس آمدنی صرف $400 تھی، آج اس کی فی کس آمدنی $52,000 سے زائد ہے۔ عالمی مالیاتی مراکز میں سنگاپور کا 4تھا مقام ہے۔ وہ ملک جو برطانوی راج میں جاپانی طوائفوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، آج اس ملک کی بندرگاہ دنیا کی 5ویں مصروف ترین بندرگاہ ہے۔ ورلڈ بینک 2016 کی رپورٹ کے مطابق سنگاپور دنیا کا 3را امیر ترین ملک بن گیا۔
کبھی جس ملک کی آبادی زیادہ تر ان پڑھ لوگوں پر مشتمل تھی، آج ورلڈ اکنامک فورم 2016 کی رپورٹ کے مطابق کوالٹی ایجوکیشن کی فہرست میں سنگاپور دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ گلوبل انوویشن انڈیکس کے مطابق سنگاپور 127 ممالک کی فہرست میں 7ویں نمبر پر ہے۔ سنگاپور کی ترقی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں غریب چوکیدار کی بیٹی اور کھانے کے سٹال پر برتن دھونے والی حلیمہ یعقوب ملک کی صدر بن سکتی ہے، نہ کہ اس ملک کی ترقی کی وجہ موروثی سیاست اور چند خاندانوں کی حکمرانی ہے، جو پاکستانی سیاست کا ایک افسوس